السلام علیکم گائز، دس از شامیر اور آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹائم مشین کے بارے میں۔ تو چلیے گائز، ویڈیو کو دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہم بچپن سے قصے کہانیوں میں اسی ٹائم مشین کے بارے میں سنتے آئے ہیں، جس کے ذریعے ان کہانیوں کے کردار میں صرف مستقبل بلکہ ماضی میں بھی بآسانی سفر کرتے نظر آئے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت میں بھی ایسا ممکن ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دوستو، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص ماضی یا مستقبل میں سفر کرتا ہے؟ تو دوستو، ٹائم مشین کو حقیقت کا رنگ دینے میں ایڈولف ہٹلر اور نامور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کا کردار بتایا جاتا ہے، جو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں دشمنوں کو شکست دینے اور انہیں مستقبل اور ماضی میں بھیجنے کے لیے ایجاد کی۔ اصل البرٹ آئنسٹائن جرمنی کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہونے والا کم عقل بچہ ہونے کی وجہ سے شروع سے اپنے استادوں کی نظر میں کھٹکتا تھا اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیلڈ میں ناکام ہی رہا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئی۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ ایک طالب بیزار بچہ اتنا بڑا سائنٹسٹ کیسے بنا؟ اور دوستو، 1905 اس کی کامیابیوں کا سال بتایا جاتا ہے، جس نے سائنس کو ایک نیا روپ دینے میں ایک بنیادی کردار ادا کیا کہ دنیا کی تباہی کے لیے ایٹم بم کا نظریہ بھی اسی کا پیش کردہ ہے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بطور ماہر اسلحہ دی جانے والی شیطانی خدمات کا سہرا بھی اسی کے سر دیا جاتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر بھی آسٹریا میں پیدا ہوا اور البرٹ آئنسٹائن کی طرح اپنی فیلڈ فائن آرٹس میں ناکام ہونے کے بعد جرمنی چلا گیا۔ بطور فوجی کام کرتے ہوئے سوشلسٹ نازی پارٹی کا چیئرمین بنا۔ اس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہ فری میسن تھا۔ یہودیوں کو فلسطین میں داخل کرنے کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کو برپا کرایا گیا۔ دوستوں، اکتوبر 1943 میں سیکنڈ ورلڈ وار پورے زور پر تھی۔ ہٹلر کی جنگی کشتیوں نے اتحادیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت ہٹلر کی بحری قوت کو توڑنے کے لیے فیمس سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن فلاڈیلفیا میں ایک نہایت خفیہ تجربہ کر رہا تھا، جس کا مقصد پورے جنگی جہاز کو غائب کرنا تھا، اور دنیا کی نظروں سے اس پروجیکٹ کو گم کرنے کے لیے یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ نیوی کے لیے ٹورپیڈو بم اور بارودی سرنگیں بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ ایک خفیہ مشن جس پر کام کر رہا تھا وہ ٹائم مشین تھا۔ 28 اکتوبر 1943 کو فلاڈیلفیا میں یہ تجربہ جس جنگی جہاز پر کیا جا رہا تھا اس کا نام USS ایلڈرچ تھا۔ یہ ایک نارمل ڈے تھا۔ بحری جہاز کے افسر اور فوجی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک خطرناک سائنسی تجربے کا شکار ہونے والے ہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم تھوڑے فاصلے پر جہاز کو دوربین سے دیکھ رہی تھی۔ تجربے کا آغاز ہوا۔ جہاز کو چاروں طرف سے بڑی بڑی الیکٹرک مشینوں سے ذریعے مخصوص فریکوینسی پر طاقتور میگنیٹک ریز پھینکی گئیں، جس سے روشنی کا ایک دھماکہ ہوا اور جہاز غائب ہو گیا۔ تجربے سے جڑے سارے سائنٹسٹ خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر نہ رہ سکی، کیونکہ جہاز غائب تو کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز کو واپسی لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 10-20 منٹ بعد جہاز اپنے منظر عام پر آ گیا، لیکن جہاز میں پر موجود انسانوں کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے۔ چند لوگ ایسے بھی تھے جو اسٹیل میں زندہ دفن تھے، اور اس پروجیکٹ کو فوراً ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ دوستو، ہو سکتا تھا کہ یہ راز ہی رہتا، لیکن اس پروجیکٹ سے منسلک ایک سائنٹسٹ اپنی زبان نہیں کھولتا۔ اس کے کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا نہیں تھا، بلکہ البرٹ آئنسٹائن کی طاقتور میگنیٹک ریز کے ذریعے ٹائم اور اسپیس میں زبردست بگاڑ پیدا کرنا تھا، جس کا مقصد ورم ہول ٹائم مشین بنانے کا تھا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد
امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے ایک آگ میں لپٹی مشین ایک ویران علاقے میں گرتی اور اس میں سے ایک لاش نکلتی۔ گواہوں کے مطابق اس مشین کی شکل نہ صرف ڈائیکلوگ سے ملتی تھی بلکہ وہ لاش بھی ہٹلر سے ملتی تھی۔ ہٹلر نے اس کے ذریعے 20 سال مستقبل میں دوبارہ آنے کے لیے کوشش کی۔ وہ آ تو گیا لیکن ورم ہول میں موجود برقی لہروں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اس سے اچھی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔